بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا پناہ گاہیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ دنیا میں بڑی پناہ گاہیں ہیں۔ کچھ لوگ جنگلوں کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ پہاڑوں اور کچھ لک و دک صحراؤں میں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کے جنگل بڑے مشہور ہیں۔ وہ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان میں راستہ بھٹک جائے تو راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے نامی گرامی چور ڈاکو اور جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ان جنگلوں اور بیابانوں کو پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بھارت کے ڈاکو ویرپن کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ ساری زندگی جنگلوں میں چھپا رہا اور اسے تلاش کرنے کے لیے پولیس وغیرہ نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، مہموں پر نکلے، لیکن وہ تلاش نہ ہو سکا۔ اس نے تو باقاعدہ ایک گینگ بھی بنا رکھا ہے اور وہ کارروائیاں ڈال کر واپس جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ پروگرام اشفاق احمد صاحب کے انتقال کے بعد ترتیب دیا گیا ہے اور اس وقت تک ویرپن ڈاکو کو تلاش کرنے کی مہم کے دوران ایک مقابلے میں اسے ہلاک بھی کر دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، پناہ گاہ سے مراد ایسی جگہ یا مقام ہوتا ہے جس میں کوئی انسان، جانور یا کوئی ذی روح خود کو محفوظ خیال کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سانپ وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کسی نہ کسی بل میں سر دے کر اسے بطور پناہ گاہ استعمال کرتا ہے۔ پناہ گاہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن میں بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کی آغوش سے بڑی دنیا میں نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور یقیناً نہ بن پائے گی۔ ماں کی باہوں کا حصار ہمیں کسی بڑے مضبوط پہاڑ سے کم نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور جب اس کی ماں اسے محبت سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر یوں سکون سے اور ماں کے سینے سے چمٹ کر سو جاتا ہے جیسے ایک فوجی محاذ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں خود کو محفوظ پاتا ہے۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگرو کے بچے کو کسی انجانے ڈر سے بھاگ کر اپنی ماں کی مخصوص تھیلی، جو قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اس میں دبکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ نظارہ بڑا ہی قابل دید ہوتا ہے۔ بلی جب اپنے معصوم سے ان کھلی آنکھوں والے بچوں کو اپنی باچھوں میں اٹھا کر لے کے جا رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو منہ میں اس سے گردن سے دبوچا ہوتا ہے، لیکن بچہ کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ کمفرٹ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں کی اس پناہ گاہ کی تعریف کے لیے زبان ان لفظوں کی محتاج ہے جو اس کی عکاسی کر پائیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جسے ماں کی آغوش اور پناہ گاہ نصیب ہوئی۔ پیارے بچوں، صرف ماں ہی نہیں، باپ اور جان، جنہیں والدین بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک بڑی محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد جو بڑی پناہ گاہ ہے وہ گھر ہے۔ گھر چاہے غریب کا ہو، امیر کا ہو، وہ جھونپڑی کی صورت ہو یا محل کے انداز میں، وہ بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ دفاتر سے چھٹی کے وقت، اسکول کالجوں میں چھٹی کے بعد لوگ اور بچے گھروں کی جانب اس تیزی سے گامزن ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بڑی آفتاب پڑنے والی ہے، جو ہر کوئی گھر جلد سے جلد پہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس جلدی میں بعض لوگ تو سرخ بتی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہوائی جہاز یا کسی سائیکل سوار سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اکثریت کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے۔ میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا۔ ایک صاحب بے چین اور مضطرب تھے۔ میں کافی دیر تو انہیں دیکھتا رہا اور حسب عادت مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب، آپ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہاں کوئی ضروری کام ہے جو آپ جا کر کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، آخر تو پہنچ ہی جانا ہے۔ وہ پھر بولے یہ ڈرائیور ہی بڑا سست ہے، اتنی دیر میں تو ہم نے آدھا سفر طے کر لینا تھا اور جلد گھر پہنچ جاتے، لیکن اس نے تو حد ہی کر دی۔ خواتین و حضرات، یہ ایسی مثالیں ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ گھر جاتے ہوئے بار بار گھڑی دیکھتا ہوں، حالانکہ جانا تو گھر ہے، چند منٹ تاخیر بھی ہو گئی تو کون سی مشکل پڑ جائے گی۔ ایک بار ڈیرے پر ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سرکار،
انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ تو فرمانے لگے ماں کی آغوش میں، اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں، اگر وہ بھی بدقسمتی سے نہ ملے تو پھر علم میں۔ وہ علم کتابی یا حساب الجبرے کا نہیں ہے، ایسا علم جس سے آپ کی ذات، روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ بنے۔ جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں آیا کہ اگر علم نافع بڑی پناہ گاہ ہے تو پھر ایک استاد کا کیا مقام ہوگا؟